نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان ہاتھ میں لے کر کہا یہ جسم فنا ہو جائے مگر اسلام زندہ رہے گا؟ آج ہم انہی کی داستان سنیں گے جو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ شہید تھے، وہ عظیم بادشاہ تھے، وہ اسلام کے لیے جینے والے اور اسلام کے لیے مرنے والے تھے۔ السلام علیکم، چینل پہ آپ سبھی کا خیر مقدم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے ان عظیم شہادت دینے والوں کی جن کی قربانیوں کے بغیر شاید ہم آج کلمہ بھی نہ جانتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ مکہ کا وہ دور تھا جب اسلام نیا تھا، مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے اور ظلم بہت زیادہ تھا۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ ایک بڑھیا خاتون، ایک ماں اور ایک مومن تھی۔ ابو جہل انہیں دھوپ میں لٹا دیتے تھے، پتھر رکھتے تھے سینے پر، تکلیف دیتے تھے صرف ایک کام کے لیے، چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، واپسی آ جاؤ اپنے بتوں کی طرف۔ لیکن وہ کہتی تھی نہیں، میرا رب صرف اللہ ہے۔ اور ایک دن ابو جہل نے نزا مارا اور وہ شہید ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت تھی، ایک ماں تھی جن کی ہمت نے ثابت کر دیا کہ ایمان جسم سے نہیں روح سے ہوتا ہے۔ داستان حضرت حمزہ رضی اللہ، شیر خدا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، اسلام کے سب سے بہادر سپاہی۔ غزوہ احد 625 ہجری میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ اکیلے 100 دشمنوں پر بھاری تھے۔ ہر طرف سے کفر بھاگتے تھے ان کے نام سے، لیکن ووسی ایک غلام کو کام سونپا گیا تھا اور اس نے دھوکے سے نزا مار دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ زخمی ہو گئے، گر گئے، شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم دیکھا، وہ رونے لگے اور فرمائے حمزہ سیئز سودا ہے ترمذی میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کو جسم سے اذیت دی گئی، لیکن ان کا مرتبہ اللہ کے پاس اتنا بلند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہیدوں کا سردار کہا۔ حضرت قبی رضی اللہ، پھانسی کے تختی پر نماز۔ حضرت قبیہ بن عدی رضی اللہ، کفر مکہ نے انہیں پکڑ لیا، قید کر لیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں لوگوں کے سامنے پھانسی دیں گے۔ پھانسی سے پہلے انہوں نے مانگا بس ایک چیز، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اطمینان سے وضو کیا، نماز پڑھی اور کہا ویسے تو مجھے اور لمبا نماز پڑھنا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے موت کے خوف سے ڈر کے کر رہا ہے۔ پھر پھانسی کے تختے پر انہوں نے کہا اگر تم مجھے مارنے کے لیے ایک بار نہیں بار بار مارو تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ صحیح بخاری۔ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا موت تو بس ایک دروازہ ہے جنت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ کربلا، امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر آتا ہے وہ دن جسے دنیا کبھی بھول نہیں سکتی۔ 10 محرم، میدان کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی، ان کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے اور سامنے تھا ایک لشکر جو ہزاروں میں تھا۔ انہوں نے کہہ دیا جھک جاؤ، مان لو یزید کو، اور امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا۔ وہ جواب تو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، موت مجھے قبول ہے لیکن ذلت مجھے قبول نہیں۔ وہ شہید ہو گئے لیکن ان کی شہادت نے اسلام کو زندہ کر دیا
آج بھی جب محرم آتا ہے دنیا یاد کرتی ہے کہ حق کی آواز کبھی نہیں مرتی۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا سیکھے ہیں میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں؟ ان شہیدوں کی داستان صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، آج کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مرے ہوئے مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ البقرہ آیت 154۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے لیے اللہ کے پاس 6 چیزیں ہیں۔ پہلا، خون کا قطرہ کے ساتھ ہی اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ ابن ماجہ۔ ہمیں ان کی طرح جان دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی طرح ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ضرور ہے۔ جب زندگی مشکل ہو، جب سچ بولنے تکلیف ہو، جب دین پر چلنا عجیب لگے، تب یاد کرو سمیہ رضی اللہ کو، حمزہ رضی اللہ کو، خبیہ رضی اللہ کو، امام حسین علیہ السلام کو، اور خود سے پوچھو، کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھا۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم کلمہ جانتے ہیں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم اللہ کے نام لیتے ہیں۔ کیا ہم ان کے شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، صرف ایک طریقہ سے، ان کے راستے پہ چلے، ایمان کے ساتھ جینا۔ بے شک اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، کمنٹ میں لکھیں شکر الحمدللہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی باتیں شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔